بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ کافی عرصے کے بعد آواز کے ذریعے آپ سے رابطہ ہوا چاہتا ہے، اور اس رابطے کی ایک خاص وجہ ہے جی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب ہماری پہلی کتاب انداز بیاں منظر عام پر آئی تھی تو کہ ہم اپنی دوسری کتاب کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو جناب وہ وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہم اپنی دوسری کتاب جو کہ بہت ہی پیارے پیارے بچوں کے لیے ہے، انبیاء علیہ السلام کی پیاری کہانیاں قصص القرآن کی روشنی میں، اس کے ساتھ حاضر ہیں جناب۔ آج کا دور، اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو بہت ہی پرفتن دور ہے، اور قدم قدم پر ہماری نسل کو گمراہی کے گڑھے میں گرانے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہیں کتابیں اور تاریخ اسلام ان تمام چیزوں سے بھی دور کر کے ہمارے بچوں کو ایک الگ راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر میں کہوں کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے قلم کی طاقت، لکھنے کی طاقت، علم کی طاقت عطا فرمائی ہے مجھے، تو بحیثیت قلم کار بچوں کو دین کے قریب لانے کی ایک ادنا سی کوشش کی جائے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص کو کہانیوں کے ذریعے بچوں کے لیے مرتب کیا، اور اس کتاب کے جو مقاصد ہیں اگر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کتاب کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر کتاب دوستی پیدا ہو، کیونکہ آج کل گیجٹس کا دور ہے، اور ہر طرف لیپ ٹاپس، ٹیبلیٹس، موبائلز بچوں کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں، تو جو کتب بینی ہے اس سے ہمارے بچے کافی حد تک دور ہو چکے ہیں۔ تو پہلا مقصد تو یہ تھا، اور دوسرا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بچے جس طرح سے کارٹونز کو دیکھ کر، ڈفرینٹ کیریکٹرز کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم انبیاء کرام کے طرز زندگی کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، اور خود کی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوشش کی کہ بچوں تک انبیاء کرام کے ایسے واقعات کو پہنچایا جائے جس میں ان کے لیے ایک طرح سے ان کی ذہن سازی بھی ہو، اور وہ مقاصد بھی سامنے آئیں جس کی بنیاد پر دین اسلام قائم ہے۔ تو بچے ان کہانیوں کو پڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کتاب میں ہم نے مختلف انبیاء کرام کے مختلف واقعات مختصراً بچوں کے لیے، بچوں کے لیول پر آ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو مین واقعات جن کا ذکر اکثر و بیشتر ہوتا بھی ہے ان کو ہم نے اپنی اس کتاب کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ شروع میں اگر انتصاب کی میں بات کروں تو پیارے پیارے بچوں کے نام یہ کتاب میں نے کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فہرست ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کتاب کی ایک خاص بات جو کہ میں کہنا چاہوں گی کہ کہانی تو ہم نے بچوں کے سامنے بیان کی ہے، لیکن کہانی کے آخر میں ہم نے اس کہانی سے اخذ کردہ ایک سبق کو بھی رکھا ہے، اور اس سبق کے ذریعے بچوں کے اندر ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم نے ایک مشق بھی رکھی ہے جس میں ہم نے کچھ سوالات رکھے ہیں، اور کہانی کو پڑھنے کے بعد بچے اس مشق کی تیاری کرتے ہوئے اس مشق کے جوابات خود تلاش کریں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ اچھا جی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ بک کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے اس چینل پر انشاءاللہ انداز بیاں کے اس چینل پر ہم ایک ایسا سلسلہ بھی رکھنے والے ہیں جلد کہ ہم ان کہانیوں کو بچوں کو خود بھی سنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ریکمینڈ کریں گے کہ بچوں کی مائیں، بڑی بہن، بھائی یا جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ ان کہانیوں
کہانیوں کو پڑھیں، اس سے سبق حاصل کریں، سبق اخذ کریں، خود ان کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتا ہے اس کو وہ نوٹ ڈاؤن کریں، اور جو مشق ہم نے دی ہے، جو سوالات ہم نے دیے ہیں، ان سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں بیان کریں، اور پھر اپنے دوستوں کو، اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو یا اپنے پیرنٹس کو ہی اس کہانی کو سنائیں، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں، اور اس میں سے جو ایک خاص پوائنٹ ہے اس کو تلاش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اس واقعے کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو جی جس کو بھی یہ کتاب چاہیے وہ کمنٹ سیکشن کے تھرو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ ان کو یہ کتاب ہم پہنچا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک بہت ہی زبردست کتاب جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم، وہ بھی بچوں کے حوالے سے ہے بلکہ بڑوں کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے عملی نمونہ بنایا ہے، اور ان پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی وہ ہمارے لیے تا قیامت ہدایت ہے، ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اس کو صحیح انداز میں پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ادب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ادائیگی، اس کو پڑھنے کا انداز بہت خوبصورت رکھیں تاکہ ہمارے رب کو بھی وہ انداز پسند آئے، خوش الہانی پسند آئے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور وہ جس انداز میں رب کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو چرند پرند بھی محو ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک قاعدے کے حوالے سے ایک کام جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کو بھی ہم منظر عام پر لائیں گے، جو کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو جی یہاں میں آپ سے چاہوں گی اجازت، امید ہے آپ انشاءاللہ اس کتاب کو خریدیں گے، اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور بچوں تک ہمارا جو یہ مقصد ہے، ہم سب کا جو مقصد ہے بحیثیت مسلمان، اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔ حافظہ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔